شفا عطا فرما دے۔ آمین۔ میری بہنوں میں بھی کسی پہ جادو ٹونا سحر آتے بھی خلل بھوت پریت تفریت شیطان جن خبیث ہو مولا اس کو اس بلا سے محفوظ و معمون فرما دے۔ آمین۔ اور جو خالی ناٹک کر رہی ہے اے اللہ اسے بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ آمین۔ اس پہ ذرا زور سے آمین کہو۔ آمین۔ کیونکہ اگر 100 عورتیں ایسی کھیل رہی ہیں جن پہ کچھ نہ کچھ ہے تو مشکل سے 5 ہوں گی، باقی 95 خالی ناٹک ہے، خالی ڈھچوکلا۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہے۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کیا کرنا بولو؟ کم کھانا اور اپنا کیا حال ہے؟ اگر کہیں شادی میں کہیں ولیمے میں عقیقے میں جاتے ہو تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے، اور بعض میری بہن وہ تو کالی پنی لے کے جاتی ہے کیونکہ شام کا انتظام کر کے لانا ہے نا۔ عورتیں سوچ رہی ہیں آج ہم پھنس گئے، لیکن پھنسی نہیں ہے، تم سے زیادہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، تم زیادہ خرچہ بھی کرتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، سستی نہیں ہوگی۔ اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو بیمار نہیں ہوگے، نماز کے لیے ٹائم پہ اٹھو گے۔ آقا فرماتے نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد جاتے ہو؟ بولو انشاءاللہ جائیں گے۔ انشاءاللہ جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر ہمارے یہاں جلسوں میں نعرہ لگاتے لگاتے گریبان پھاڑنے گا، کہے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا نہیں چھوڑیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھی نہیں، یہ دامن نہیں چھوڑے گا صاحب۔ یہ سمجھتے ایک نعرہ لگا لیا اور جنت اپنے ابا کی، جنت تو ملے گی کیونکہ تم نے کلمہ پڑھا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی، سروس، ڈینٹنگ پینٹنگ سب ہوگی قبر میں، ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی ادھر، اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا، سارا زن چھڑا دیا جائے گا، تب جاؤ گے جنت۔ نبی فرماتے ہیں والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ اب ذرا سنو، علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، آقا فرماتے خالی مسجد میں بیٹھے تو بیٹھ کر کے جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی نیکیاں بولو؟ 400۔ میں کہاں سے چلا رہے ہیں؟ اچھا یہاں سے۔ اتنے لوگ بیٹھے، تمہارا سب کا میں سے چاہیے، باقی لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ کرسی لے کے در پارے ادھر جن کا میک ہے وہیں بند ہوئی رہے، باقی سب لوگ سامنے آؤ، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تم میرے سامنے آؤ۔ میں نے کہا یا اللہ ایک میک تو اتنے لوگ کھا کریں، سمجھے؟ میک والو تم آواز کم مت کریو، گھبرائیے مت، انشاءاللہ تمہارا فائدہ ہوگا۔ ہاں ان کا ہاتھ بھی نہ وہی رہتا، تھوڑی سی بڑھا دو،
مگر مجھے پوری امید ہے کنجوسی نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں کے لوگ کنجوس نہیں ہیں۔ میں نے ناشتے سے ہی دیکھ لیا، اگر حضرت ناشتہ لاج چائے لا، میں نے کہا یہ سب چھوڑو، مجھے اسٹیج پہ لے چلو، کہیں ناشتہ کرا کرا کہ مجھے سلا دو اور یہ سب لوگ چلے جائیں۔ مشکل سے تو تم لوگ آتا ہے، سمجھ رہے؟ انہوں نے اتنے فون کیے، اللہ سلامت رکھے۔ اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہر سانس پر اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اپنے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے ہوں گے، گودام بھرے بڑے نیکیوں سے، تو پھر کیوں مسجد میں جا کے نہیں بیٹھتے؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے جب اسی میں نہیں بیٹھتے، اسی میں نہیں جاتے، تو خالی وقت میں کہاں سے جائیں گے؟ یاد رکھو لوگ کہتے جناب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں کوئی بھی کام کرے خیر نہیں ہوتی، خیر و برکت نہیں ہوتی، کیا کریں؟ تلاشو، ڈھونڈو، اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں، ہم لوگوں نے کیا عادت بنا لی ہے؟ امام صاحب کوئی میاں ایسا بتا دو جو ایک تعویذ دے دے گھر میں برکتیں ہو جائیں، سمجھے؟ اور وہ میاں بھی کم وقت ایسا ہے، سب سے زیادہ قبرستان میں اس میاں کی پٹائی ہوگی۔ بتاؤں کیوں؟ بتاؤں کیوں؟ اس لیے اذان ہو رہی ہے، نماز کا اسے پتہ نہیں، پاؤں پھیلا دیے اور عورتیں ہاتھ پاؤں دبا رہی ہے، کہہ رہی ہے بس اب میاں بس دعا کریے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ اچھا، یہ میاں دعا کرے گا کم وقت، جو نماز نہیں پڑھتا، جو شریعت کے خلاف ہے، جو راستے سے ہٹا ہوا۔ اگر تمہارے یہاں کوئی میاں ایسا ہو جو عورتوں سے ہاتھ پاؤں دباتا ہو یا کہیں سے آتا ہو، تو کان کھول کے سن لے، میری بہنیں سن لے، ذرا 2-4 موٹی موٹی مل کے پاؤں نہ دبا، اس میاں کا گلے ہی دبا لے، ختم، خلاص۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یار نہ رہے گا میاں، نہ رہے گی میاں، نہیں ختم۔ سارے حالات، حضرت ان لوگوں نے حالات بگاڑ رکھے، لوگ انگلیاں ہم پہ اٹھاتے ہیں، آپ پہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اللہ والا ہے، بڑے پیر صاحب کو مانتے ہو نا، غوث پاک کو، تم نے کرامت سنی، انہوں نے مردہ زندہ کر دیا، بولے واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑے پیر صاحب نے بریانی منگا دی، او نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سن کے تو نعرے لگا دیے، مگر یہ نہیں سنا بڑے پیر جن کا نام ہے 15 سال کی ہر رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے پوری رات قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، اپنا کیوں نہیں لگاتے؟ اب تم کیوں نہیں جاتے؟ بڑے پیر جس کا نام 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور اپنا کیا حال ہے؟ ذرا سوچا کبھی غور؟ مرید صاحب گئے بڑے پیر کے پاس، کہا حضور، بیوی نے کہا اچھا کوئی کسی مولوی کی نہ مانے، مفتی کی نہ مانے، مگر بیوی کی ضرور مانتا ہے، اماں کی نہ مانے، ابا کی نہ مانے، بیوی کی ضرور مانے، بولو نا، ڈر رہے ہو کیا کہ گھر جا کے سوا کو چائے بھی نہیں ملے گی؟ بیوی نے کہا اجی جاؤ بڑے پیر صاحب سے کچھ نہ کچھ لیو، برکتیں نہیں ہو رہی۔ انہوں نے سوچا تعویذ دیں گے موٹا والا، بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہنے لگا سرکار گھر میں برکتیں نہیں ہوتی۔ بڑے پیر صاحب نے موٹا والا تعویذ نہیں دیا، بڑے پیر صاحب نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو۔ کیا کہا؟ نمازیں پڑھا کرو۔ اچھا یہ باتوں پہ نا پبلک اچھلتی نہیں تو مولانا لوگ بتاتے نہیں، کیونکہ انہیں بھی اچھالنا، وہ بھی اس چکر میں مجھ جیسے، میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں بعد میں دوسروں کو، ہم لوگوں سے بھی پورا حساب کتاب ہوگا۔ ہم لوگ بھی اس نیت سے نہیں آتے کہ گاؤں میں سدھار ہو جائے، اس نیت سے آ جائے بس میری جم جائے، قبر میں بہت بڑھیا جمے گی، اتنا مارے جما کے رکھ دیں گے فرشتے۔ لیکن سنو بڑے پیر نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، کہنے لگے سرکار نماز پڑھتے ہیں،
نماز پڑھتے ہو؟ کہا جی۔ کہا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کہا کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کرو۔ کہا حضور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کہا نماز بھی پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، پھر بھی تم کہہ رہے ہو گھر میں برکتیں نہیں ہیں۔ اب تو اللہ کے ولی کو آنکھیں بند کرنی پڑ گئی، کیونکہ یہ والی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دل کی کھلتی ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بڑے پیر نے آنکھوں کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد